تو صدر صاحب بتائیے گا کہ تاجروں کو اس وقت کون سے مسائل درپیش ہیں؟ تاجروں کو اس وقت سب سے زیادہ جو ان کا مسئلہ ہے کاروبار ہے ہی نہیں ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ جو درپیش ہیں ایسے مسائل جس کو آپ چیلنج سمجھ کر جو ہے آپ مسئلے کو، تاجروں کا ایسا جو مسئلہ اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ بتا دیں۔ میری بات سنیں، تاجروں کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ میرے لیے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، میں ہمیشہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شملہ 24 نیوز اور میں ہوں سردار عامر سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی شہزاد گل صاحب جو صدر ہیں رحمان پلازا کے۔ ان کے آفس کا رحمان پلازا میں افتتاح ہوا ہے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی اور علی خان جدون نے ان کے آفس کا افتتاح کیا ہے، تو اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے دفتر میں موجود ہیں۔ السلام علیکم صدر صاحب، بتائیے گا کہ یہ آفس کا مطلب آپ کے آفس کا افتتاح اسپیکر صوبائی اسمبلی یہاں کرنے کے لیے آتے ہیں، میں علی خان جدون آتے ہیں، تو مطلب ایسی کیا چیز ہے انوکھی جو اس آفس کو بنا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شملہ 24 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امر زیب بھائی آپ کا، آپ کی ٹیم کا، کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، میری آواز لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ جو دفتر ہے جی، یہ مشتاق غنی صاحب اور علی خان صاحب کا میں مشکور ہوں کہ وہ میرے اس دفتر میں آئے ہیں، میرے دفتر کا افتتاح کیا ہے، مجھے عزت بخشی ہے، میرے پلازے والوں کو عزت بخشی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں ٹرانسفارمر جو تنصیب ہے کیمروں کی وہ اور لائٹ وغیرہ جتنے بھی ہمارے معاملات تھے انہوں نے وہ موقع پہ جو ہو سکتا تھا وہ حل کیے۔ اور جو رہتے ہیں یہ کون سے معاملات، مطلب کون سی جگہ کے معاملات؟ یہ ہمارے اس گامی اڈے پہ ٹرانسفارمر جو لگے ہوئے ہیں، ایک ٹرانسفارمر ہے جو اس پلازے کا ہے وہ پرائیویٹ ہے، وہ جب جلتا تھا تو اس کے بعد پھر ہم اس کے خود 2-3-4 دن پیسے جمع کرتے تھے، اس کے بعد اس کو ریپیئر کرواتے تھے، پھر چلتا تھا۔ تو وہ جتنے دن بھی ہفتہ 10 دن وہ نہیں چلتا تھا یا کام جتنے بھی ہمارے تاجر ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے تھے، کاروبار بند ہوتا تھا۔ علی خان صاحب کا، مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کل انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم 2 ٹرانسفارمر دیں گے آپ کو، ایک یہ ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے ادھر اور ایک یہ مسجد کے ساتھ، مسجد قوت الاسلام کے ساتھ۔ کل ادھر آئے ہیں تو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، تو ان کا بھی شکریہ ہے۔ بیسیکلی میرا جو مقصد ہے وہ تاجروں کی خدمت کرنی ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے ہیں، اس کے علاوہ میرا ذاتی مقصد کوئی نہیں ہے۔ یہ جو دفتر میں نے بنایا ہے اور جتنے میرے علماء کرام ہیں، تاجر ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ سب ادھر آئیں، میرے پاس آ کے ادھر بیٹھیں، میرے سے جو چائے کہوا ہوا میں خدمت بھی کروں گا، معاملات بھی ڈسکس کریں گے، جو کچھ مجھ سے ہو سکا تو میں انشاءاللہ معاملات حل کروں گا۔ ناظرین، یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ جہاں بھی عوامی نمائندے افتتاح کرتے ہیں وہاں فوٹو سیشن کر لیا جاتا ہے، لوگوں کے مسائل نہیں ہوتے، حل نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ نمائندے ہیں تاجروں کے جنہوں نے افتتاح کے موقع پر ٹرانسفارمر اور جو کیمروں کی تنصیب کے حوالے سے مطالبہ کیا، اور تاجروں کا ایک جو بڑا مسئلہ تھا، درینہ مسئلہ جس کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور ان کا جو مقصد تھا افتتاح کا آفس کا وہ یہی تھا کہ تاجروں کے مسائل کے حوالے سے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو جو ہے آگاہ کیا جائے کہ یہ تاجروں کے مسائل ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ ایک بڑی اچھی کاوش تھی ان کی۔ تو صدر صاحب بتائیے گا کہ تاجروں کو اس وقت کون سے مسائل درپیش ہیں؟ تاجروں کو اس وقت سب سے زیادہ جو ان کا مسئلہ ہے کاروبار ہے ہی نہیں ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ ہمارے پلازے میں تو جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے گارمنٹس کا یا کپڑے کا یا جوتوں کا، تو وہ جب بندہ کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اس کے بعد اس کے پاس کچھ بچتا ہے تو وہ اس خریداری کے لیے آتا ہے۔ تو حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سال جو جتنے بھی میرے بھائی ہیں، جتنے بھی مالک دکان ہیں، سرکاری دکانیں ہیں، ان کا کرایہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ کرونا کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے، تقریباً 10% جو دکاندار غریب تھے وہ تو ختم ہو گئے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ دکان جو تھی بس جس کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا مال تھا اس نے کھا پی کے ختم کر دیے۔ انتظامیہ کو، حکومت کو چاہیے کہ تاجروں کے لیے کوئی اعلانات کرے، تاجروں کے بارے میں سوچے، ان کو کوئی ریلیف دیں، ٹیکسز میں ریلیف دیں۔ یہاں شہزاد صاحب ایک اور عام سوال ہے
دیکھیں ایک طرف جو ہے کاروبار جو ہے وہ بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں، جو مطلب بزنس مین تھے وہ پستے جا رہے ہیں کرونا کے بعد، لیکن یہاں کپرا اور مختلف اداروں کی جانب سے نت نئے قسم کے ٹیکسز جو ہے وہ تاجروں پر لگائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی کاوش کی ہے؟ سر جی میں نے تو آج کتنے دن سے جہاں بھی میری بات ہوتی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی ٹیکسز ہمارے اوپر اور آپ لاد رہے ہیں نا، بوجھ ڈال رہے ہیں، مہربانی کر کے یہ نہ ڈالیں. اور خاص کر یہ جو فائن کر رہے ہیں اے سی صاحبان محکمے والے، یہ ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ جو ماسک ہے اس کا 100 روپے فائن ہے، 5,000 روپے نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ساتھی ہیں ان کے اوپر 5,000 روپے موقع پہ لیے، تو یہ ناانصافی کرنی چھوڑ دیں، پریشانی ہوگی ان کے لیے بھی ہمارے لیے. یہاں یہ ہے کہ جو بزنس مین ہیں ان کی ٹیکسوں سے ملک چلتے ہیں، لیکن یہاں انتظامیہ جو ہے ایک تاجر کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے، بھاری جرمانے کرتی ہے. اس حوالے سے کیا لایا عمل ہے آپ کا؟ انتظامیہ سے آپ کی بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، تاجروں کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کتنا ریلیف دلوانے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ سر جی میں نے تو آج تک جتنے بھی میرے پاس معاملات آئے ہیں میری تو کوشش یہی ہوئی ہے کہ جتنا بھی فائن ہوتا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں فائن کو معاف کرواؤں. بہت مجھے کم ہی یاد ہے کہ 1-2 بندے ہوں گے جن کے اوپر 1000 یا 1500 یا 2000 روپے فائن ہوا. باقی انتظامیہ نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، جتنے بھی اے سی صاحبان ہیں، ڈی سی صاحب، انہوں نے جب بھی میں گیا ہوں تو میرے ساتھ میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں تاجروں کی آواز بن کے جاتا ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، یہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، تو میں ان کے ساتھ سیدھی بات کرتا ہوں. سر یہ غریب آدمی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ اس فائن کو معاف کر دیں. اچھا صدر صاحب، ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو نمائندے ہیں تاجروں کے وہ بند ہو جاتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں، تو آپ مجھے ایسا بتائیں کہ کرونا وائرس کے دوران تاجر جو ہے وہ کافی ساری پریشانی میں مبتلا تھے، ان کے کرایوں کے مسائل تھے، شاپس بند تھیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسا اقدام جو آپ نے تاجروں کے لیے کیا ہو، کرائے معاف کروائے ہوں، یا اس طرح کا کوئی اقدام آپ نے کیا ہو؟ میرے ناظرین کو بتا دیں. یہ عمر زیب بھائی کرونا والی بات تو آپ کریں ہی نہیں، کیونکہ کرونا میں نے جتنا کام کیا ہے وہ سب تاجروں کو بھی پتہ ہے، اور جتنے بھی ہمارے ابتباد کے سوشل میڈیا کے نمائندے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کرونا میں نے یہ ضربت مارکیٹ ہے اس کی 65 دکان سیل ہوئی تھی، وہ کھلوائی ہے. علی اصغر خان پلازے کی منڈیاں میں 115 دکان وہ سیل ہوئی ہے، وہ کھلوائی ہے. اس کے علاوہ 2, 4, 5 جدھر بھی پورے بازار میں، پورے ابتباد میں جدھر بھی ہوئی ہیں میں نے کھلوائی ہیں، اور میں نے کسی ایک کے اوپر 1 روپیہ بھی فائن نہیں ہونے دیا. میں نے محنت کی ہے، میں نے کچھ بھی کیا ہے، میں نے تاجروں کو بچایا. اس کے علاوہ کرایہ میں جو میں نے ریلیف دیا یا دلوایا ہے، تھوڑی بہت میری بھی دکانیں میں نے ان میں لوگوں نے 1 مہینے کا چھوڑا ہے، میں نے 2 مہینے کا چھوڑا ہے. کمزور تاجر کرایہ دار تھے ان کو میں نے 2 مہینے کا بھی چھوڑا ہے، ویسے میں نے 1 مہینے کا چھوڑا ہے. تو اس کے علاوہ میرے جتنے بھی جاننے والے مالک کے دکانات تھے ان سے میں نے بات کی ہے، ان سے تقریباً میں نے 15 لاکھ روپیہ کروایا، کرایہ جو ہے نا وہ معاف کروایا. اس کے علاوہ اور بہت سارے تھانے میں اولاد میں نے تقریباً اس کرونا کے دوران، مجھے اس دن میں گیا تھا تو مجھے وہ مورل سٹاف جو تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے آئی صاحب آپ نے تو 1200-1300 بندے کرونا میں آپ لے کے گئے ہیں، آپ کے وہ جو مچلکے بنے ہوئے بہت سارے بنے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ کرونا میں ہم نے بہت کام کیا ہے، اور بھی جو ہو سکا کیا، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے جب تک بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں ایسا کون سا مسئلہ ہے تاجروں کو، یا کون سا ایسا ایشو جو درپیش ہیں، ایسے مسائل جس کو آپ چیلنج سمجھ کر جو ہے آپ اس مسئلے کو، تاجروں کا ایسا جو مسئلہ ہے اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ بتا دیں. میری بات سنیں، تاجروں کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں. میرے لیے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، میں ہمیشہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاتا ہوں، چیلنج سمجھ کے. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے تو میں اس کا معاملہ حل کروں. یہ آپ کے سامنے ابھی بھی یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو رات کو میں اور میرے ساتھ میرے دوست تھے سرفراز، یہ ہم تقریباً 12:30-1 بجے ان کے ساتھ واپس گئے. ان کے کچھ بندے بند تھے تھانے میں، تو یہ رات کو مجھے انہوں نے فون کیا، میں رات کو آیا ہوں، آ کے ان کے بندے ساتھ لے کے گھر گیا ہوں. اسی طرح میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے، کبھی رات کو کبھی دن کو. تو تاجروں کا مسئلہ یا عام عوام کا بھی مسئلہ جو میں حل کر سکتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو
میرے پلازے کے یا اس ایریے کے لوگوں نے مجھے صدر بنایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے اوپر فرض ہو گیا ان کے کام کرنا. اگر رات کو کرنا پڑے، دن کو، صبح شام، جس وقت بھی میں جو کر سکتا ہوں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں تو ان کے ساتھ 2-4 قدم چل کے ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. آخری بات کی طرف آتے ہیں. شہزاد صاحب، کوئی ایسا پیغام جو تاجروں کو آپ ہمارے پلیٹ فارم شملہ 24 نیوز کے پلیٹ فارم سے دینا چاہیں، تاجروں کو کوئی اگر پیغام دینا چاہیں؟ میں تاجروں کو، میرے تاجر سارے میرے بھائی ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں میرے پاس آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آئیں اور سب اتفاق کا مظاہرہ کریں، اتفاق اتحاد کے ساتھ کام کریں، آپس میں اتفاق رکھیں اور کوئی بھی ایشو ہو اس پہ سب جتنے بھی تاجر ہیں متفق ہوں. اور انتظامیہ کے ساتھ جب بات کرنی ہو تو مجھے پتہ ہو میں بات کر رہا ہوں، میرے پیچھے ساری عوام، میرے تاجر، میرے بھائی کھڑے ہیں. میرے پلازے میں یہ کوالٹی ہے میرے رحمان پلازہ کی کہ اگر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو میں انتظامیہ کے پاس جاؤں تو میں 2 منٹ کا نوٹس کرتا ہوں، ایک بندہ کھڑے ہو کے آواز مارتا ہے تو 200-250-300 بندہ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، ہم جاتے ہیں، ہمارے معاملات حل ہوتے ہیں. یہ جو اصل میری طاقت ہے وہ میرے تاجر ہیں، میرے پلازے کے لوگ ہیں، اس گامی اڈے کے لوگ ہیں. یہ انہوں نے مجھے عزت دی ہے، یہ میری عزت نہیں ہے، یہ ان سب کی عزت ہے. تو میں ان سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم میرے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے صدر رحمان پلازہ حاجی شہزاد گل صاحب. ناظرین، ایک شخص اگر کوئی بھی تاجر ہے، اس کے مسائل کی جو جنگ ہے وہ لڑنا اتنی آسان نہیں ہوتی اور کافی ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں جن کو یہ چیلنج سمجھ کر لڑ رہے ہیں اور چیلنج سمجھ کر ان مسائل کو حل کے لیے جو ہے کوشاں ہیں. اور اس طرح کورونا میں اور دیگر معاملات میں ہر تاجر کے لیے جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا، اور یہ ان کا عزم ہے. ناظرین، آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.